سب سے پہلا حق تو عالم عرب کا بنتا ہے کہ عالم عرب اس کو ایک عالم اسلام کی جنگ قرار دے، فلسطین کے مسئلے کو صرف ایک خطے کا مسئلہ نہ قرار دے، صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہ قرار دے، یہ فلسطینیوں کا مسئلہ ہے بھائی، یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، کلمہ پڑھنے والوں کا مسئلہ ہے، یہاں ہماری تاریخ وابستہ ہے، ان کے انسانی حقوق کا مسئلہ ہے اور ان کی آزادی کا مسئلہ ہے، آزادی اظہار رائے کا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد پھر چونکہ فلسطین عرب کے ساتھ متصل ہے، اس کا پڑوس ہے، عربوں کی تاریخ بھی وہاں وابستہ ہے، عربوں نے وہاں کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، لہذا عرب اس کو مسلمانوں کا مسئلہ قرار دے، انسانی حقوق کا مسئلہ قرار دے، اور پھر بطور خاص متصل ہونے کی وجہ سے، پڑوسی ہونے کی وجہ سے اپنا مسئلہ قرار دے، یہ عربوں کا مسئلہ ہے، اور پھر اس کے بعد پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے کہ جس طرح بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے، ہمارا کعبہ ہے، بالکل اسی طرح ہمارے ہاں اصطلاح استعمال ہوتی ہے قبلہ اول کی، کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد 17 مہینے اس کی طرف اپنا منہ مبارک کر کے نماز پڑھی، لہذا یہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے، بیت المقدس کے حوالے سے بھی عالم اسلام کا مسئلہ، اور وہاں کے رہائشوں کے حوالے سے بھی چونکہ وہ کلمہ گو ہیں، ان کی جائے پیدائش ہے، اس لحاظ سے بھی عالم اسلام کا مسئلہ، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ تو وہ کسی دوسرے مسلمان پر ظلم کرتا ہے بلکہ غیر مسلم پر بھی وہ ناحق ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور اپنے مسلمان بھائی کو کسی ظالم کے حوالے کرتا بھی نہیں ہے، اور حالت ظلم میں اس کو اس طرح چھوڑتا نہیں ہے کہ کوئی اس کی مدد نہ کر سکے، اس کے لیے کچھ کر نہ سکے، اپنے ہاتھ سے اس کی مدد کرتا ہے، زبان سے اس کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، اور کم سے کم اتنا تو ہے کہ ان کے بارے میں کوئی تبصرہ تو کر سکتا ہے، ان کے حق میں کوئی اچھی بات تو کر سکتا ہے، اپنے تبصروں کے ذریعے سے، تجزیوں کے ذریعے سے، اپنے آواز کے ذریعے سے، اپنے احتجاج کے ذریعے سے، اور مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو استعمال کرنے کے ذریعے سے اپنے حکمرانوں پر دباؤ تو ڈال سکتا ہے، اسٹیٹس تو لگا سکتا ہے، پوسٹیں تو لگا سکتا ہے، تاکہ کسی طرح ٹرینڈ چلا کر اور قسم قسم کی آواز اٹھا کر اس میں زور پیدا کر کے، اس میں ہمت پیدا کر کے، اور اس میں وسعت پیدا کر کے ایسا اس کو نتیجہ خیز بنا دے کہ ہمارے حکمران بھی مجبور ہو جائیں کہ کم سے کم ان کے لیے کچھ توانا آواز تو بلند کریں۔ یقیناً پاکستان بھی اس وقت اتنی مضبوط پوزیشن میں نہیں ہے، ہماری معیشت کمزور، ہماری سیاست کی جو حالت ہے ظاہر ہے وہ بھی ایسی ہے کہ وہ دگرگوں ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کا جتنا قد کاٹ ہے اس کے مطابق آواز بھی بلند نہیں کی جا رہی، ایک اجتماعی آواز بلند نہیں کی جا رہی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں اپنے حکمرانوں کو سنانا چاہتا ہوں، الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب، کہ لوگوں یاد رکھو، تم لوگ جب کسی کو دیکھو اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہو، وہ ظلم و ستم کی چکی میں پسا جا رہا ہو، اور دیکھنے والے صرف تماشبین کا کردار ادا کر رہے ہو، وہ کوفی بنے ہوئے ہوں، عالم اسلام کے حکمران کوفیانہ طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہوں، اور وہ اسوہ حسینی کے راستے پر نہ آ رہے ہوں، تو یاد رکھو فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ، اللہ رب العزت اور اس کے رسول متنبہ کر رہے ہیں کہ تمہاری اس خاموشی کی وجہ سے، تمہاری اس مجرمانہ غفلت کی وجہ سے اللہ رب العزت قریب ہے کہ تمہارے اوپر بھی وہی عذاب مسلط کرے۔